بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے بالکل آخری درود شریف کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، اللہ پاک نے ہمیں وہاں تک پہنچا دیا اپنی توفیق سے، فللہ الحمد علی ذالک یا ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ چھوٹی سی بھی نیکی کر لیں تو بس اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، یا ربنا لک الحمد الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جو بھی شکر کے کلمات ہیں بس زبان پر ہوں، اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ دعا پڑھی جاتی ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ اصل میں سورہ ابراہیم کی آیت بھی ہے، اور نماز کے آخر میں یہ دعا عموماً اکثر لوگ پڑھتے ہیں۔ یہ دعا ہو یا قرآن کریم کی اور دعائیں ہوں جو ثابت ہے، نماز کے اس آخری مرحلے میں کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، ایک دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، دو بھی پڑھ سکتے ہیں، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب جماعت میں ہو تو اس بات کا اہتمام ہو کہ ایک دعا پر اکتفا کریں، یعنی جہاں تک آپ امام کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں۔ البتہ اگر زیادہ موقع ملتا ہے تو اب ایک کی بجائے دو پڑھ لیں، اس سے بھی زیادہ ملتا ہے تو تین پڑھ لیں، لیکن دعائیں وہی ہوں جو قرآنی دعائیں ہیں، عربی دعائیں ہیں جو ثابت ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلا لفظ ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، سبحان اللہ، اور یہ وہ دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اپنی اولاد کے لیے۔ آگے اپنی مغفرت کا بھی تذکرہ ہے، بخشش کا بھی تذکرہ ہے، اور ساتھ میں اپنی اولاد کو وہ نیک بن جائے اس کا بھی تذکرہ ہے۔ جیسے بھی آپ نے فجر میں دونوں رکعتوں میں مختلف جگہوں سے ابراہیم علیہ السلام کا ہی سارا واقعہ سنا، تو اپنے رب سے عرض کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام رب اجعلنی، رب کا معنی ہے اے میرے رب، اجعلنی کا معنی ہے بنا دے تو، نی مجھے، اجعل بنا دیجئے، اور نی مجھے، مقیم الصلاۃ، مقیم کا معنی ہے قائم کرنے والا، الصلاۃ نماز کو، جیسے قرآن میں اللہ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، تو اب یہاں سے بندہ دعا میں کہے اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا بھی دیجئے۔ تو رب اجعلنی پڑھ لیجئے میرے ساتھ، رب اجعلنی، اے میرے رب بنا دے تو نی مجھے، مقیم الصلاۃ نماز قائم کرنے والا۔ اور یہاں پر یہ بامحاورہ ترجمہ اگر ہم کریں تو قائم کرنے والا کا معنی ہوگا یعنی نماز کا پابند بنا دے، نماز کا پابند، کہ پانچوں نمازیں ہر حال میں ہم ادا کرنے والے ہوں، سردی گرمی ہو، خوشی غمی ہو، صحت بیماری ہو، ہر حال میں نماز نہ چھوٹے۔ یہ ہے مقیم الصلاۃ، نماز کا ادا کرنے والا، اور پھر اہتمام کے ساتھ ادا کرنے والا۔ آگے لفظ ہے وَمِن ذُرِّيَّتِي، اس لفظ کی ادائیگی میں بھی آپ سارے بھائی بہت اہتمام فرمائیے۔ وَمِن، آگے پڑھ لیجئے ذُرِّيَّتِي، چونکہ یا بھی مشدد ہے، را بھی مشدد ہے، تو اس کی ادائیگی میں جس نے پہلے سے یاد کیا ہے صحیح ماشاءاللہ اگر تو ٹھیک ہے، اگر پہلے سے کوشش نہ کی گئی ہو تو اس کی ادائیگی زیادہ آسان نہیں ہے، تو اس کو کچھ نہ کچھ مرتبہ بار بار پڑھنا ہوگا۔ ذُرِّيَّتِي، ذُرِّيَّتِي، اور ذریت کہتے ہیں اولاد کو، اے اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا دیجئے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دیجئے۔ آگے ہے ربنا، یہ ترجمہ ہم سب کو معلوم ہے، ربنا اے ہمارے رب، وتقبل، اور قبول فرما تو، تقبل کا معنی کیا ہے جی؟ اور قبول فرما تو، یعنی ہم نماز بھی قائم کرنے والے ہوں، اور پھر اس کے بعد صرف قائم کرنا مطلوب نہیں ہے،
اصل ہے قبولیت. اگر آپ قبول بھی فرما لیں گے نا تب بات بنے گی. تو آگے درخواست کر دی اے اللہ قبول بھی فرما, قبول بھی فرما. تو وتقبل کا معنی کیجئے وتقبل اور قبول فرما. دعا میری دعا کو, یہ جو دعا میں پڑھ رہا ہوں مانگ رہا ہوں اے اللہ اس میری دعا کو قبول بھی فرما. آگے پھر ربنا کا لفظ ہے, یہ بالکل مشہور ہے. ربنا, رب کا معنی ہے پالنے والا, نا ہمیں, تو ربنا اے ہمارے رب. آگے لفظ آسان ہے اغفر لی, یہ بھی مشہور لفظ ہے. مغفرت کہتے ہیں بخشنے کو, تو آگے لی ملا دیا تو اغفر بخش دے تو لی مجھے. تو ربنا اغفر لی اے ہمارے رب اغفر لی مجھے بخش دیجئے. اغفر لی کا معنی کر لیجئے مجھے بخش دیجئے. وَلِوَالِدَيَّ اور میرے والدین کو بھی بخش دیجئے. ٹھیک ہے نا, تو اپنے لیے بھی دعا ہو گئی, اپنے والدین کے لیے بھی دعا. وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور تمام ایمان والوں کو بھی بخش دیجئے. یوم دن کو کہتے ہیں, یقوم مانا قائم ہوگا, الحساب حساب, یعنی جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن میری بھی, میرے والدین کی بھی اور سارے ایمان والوں کی بخشش فرما دیجئے. کیسی پیاری دعا سکھائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا اس امت کو نصیب ہوئی ہے. اور اس دعا میں جہاں بڑی خوبصورتی ہے, بخشش کا ہے اور نماز کے قائم کرنے کا ہے, تو کتنا بڑا نقطہ اس میں بیان کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں, اللہ پاک سے دعا مانگ رہے ہیں, اپنے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ اپنے کو بھی ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھنا ضروری ہے. بندہ تمام عبادتیں کرے تو مستثنا نہ ہو کہ بھئی میں تو بس ٹھیک ہے چل رہا ہوں, کوئی اور دعا کا محتاج ہے. نانا, ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر جو اللہ کے خلیل ہے وہ جب دعا مانگ رہے ہیں تو ہمیں تو کس قدر آگے بڑھ کر دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ اس میں یہ نقطہ بتا دیا کہ اپنی اولاد کے لیے بھی نیکی کی دعا اللہ سے مانگتے رہا کیجئے. اللہ اکبر. جس طرح دنیاوی طور پر ہم اولاد کے لیے اچھا چاہتے ہیں تو دینی طور پر بھی اپنی اولاد کے لیے اچھا چاہیں. یاد رکھیے ہماری اولاد دیندار ہوگی نا, دیندار ہوگی, اللہ والی بن جائے گی, وہ اولاد ہمارے بھی کام آئے گی. جو ہمارے رب کے نہ بن سکی ہماری اولاد, وہ ہمارے کہاں بن سکے گی. جیسے پرسوں برازیل سے آئی ہوئی جواد نے کیا بات کہی کہ دین کو مضبوطی سے تھامے, ورنہ وہاں پہ جنہوں نے دین کو مضبوطی سے تھاما وہ بچے ہوئے ہیں, اور جنہوں نے دین کو مضبوطی سے نہیں تھاما ان کی اولادیں اور ان کی اولادیں وہ اسلام کا نام تو جانتی ہے مگر نہ نماز جانتی ہے, نہ کلمہ جانتی ہے, کچھ بھی نہیں جانتی. تو اپنی اولاد کے لیے دینداری کی دعا کرنا, سبحان اللہ, ابراہیم علیہ السلام نے امت کو سکھا دیا. اور پھر تیسری بات دعا کے حوالے سے, آپ نے ثنا پڑھی, قیام کیا, رکوع کیے, سجدے کیے, التحیات پڑھی, پوری نماز پوری ہونے والی ہے. اب اللہ پاک نے کیا فرمایا, اب آخر میں دعا بھی مانگ لیجئے. تو بتا دیا کہ ہر نیک عمل کے آخر میں دعا مانگنا نہ بھولیے. اب اسلام نے مثال دے کے سمجھایا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, اب انسان نے پوچھا, ایک آدمی ہے اس نے دن بھر کام کیا, گرمی میں کام کیا, پسینہ بہایا, شام کو وقت پورا ہوا, اب بندہ آیا جس کے لیے اس نے کام کیا ہے وہ کچھ اس کی دہاڑی دینے کے لیے, اس کی اجرت دینے کے لیے, اور یہ بندہ اپنی دہاڑی اور اجرت لیے بغیر چلا جائے. اس کے بندے میں لوگ کیا کہیں گے کہ سنادان شخص ہے, صبح سے شام تک اپنے آپ کو تھکایا دہاڑی کے لیے کہ اجرت ملے گی, اور اجرت کا وقت آیا لیے بغیر چلا گیا. فرمایا وہ بندہ جو عبادت کرے اور اس کے بعد جب اللہ کی طرف سے ملنے کا وقت ہے یہ مانگے بغیر ہی چلا گیا, یہ کیسا نادان شخص ہے. تو نماز کے اندر بھی بتا دیا کہ آپ نے ساری عبادت پوری کر لی, اب سلام پھیرنے سے پہلے دعا مانگ لیجئے. تو ایسے موقع پر اس لیے ہم بھی جو بھی عبادت کریں, خاص کر جو فرائض ہیں 5 نمازوں کی, اس میں کوشش کریں جلدی نہ کرنے کی.
یہ کہ ادھر سلام پھیر لیا اور ادھر سے ساتھی نکل جاتے ہیں، یہ بڑا نقصان کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے دینے کا وقت ہے، اللہ سے نہیں مانگے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں، مانگے تو خوش ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس کا بھی اہتمام ہو۔ تو الفاظ کا ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا۔ آگے آخری الفاظ ہیں سلام پھیرنے کے، یہ پڑھ لیجئے السلام علیکم۔ اس کے بارے میں کل عرض کیا تھا کہ اسلام نہیں پڑھنا ہے، السلام علیکم، جس طرح ہم اردو میں سلام کرتے ہیں، یا اسی طرح سین مشدد ہے، مخفف نہیں پڑھنا، السلام علیکم۔ السلام اگر پڑھ لیا نا، ایک سین ادا ہو گیا، ایک سین رہ گیا، یہ مشدد حرف ہے، اس کو مشدد سختی کے ساتھ ادا کرنا ہے، یوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور رحمت اللہ میں لفظ اللہ پر پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ ہے سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمت، سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمت۔ کہ آپ نے سلام پھیرا، کس پر سلام کر رہے ہو، کس پر رحمت بھیج رہے ہو؟ جو آپ کا دائیں فرشتہ بیٹھا ہوا ہے اس پر سلام بھیج رہے ہو، تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت۔ اور بائیں طرف جو فرشتہ ہے اس کو آپ سلام کر رہے ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور آپ جماعت میں ہیں تو آپ کے دائیں طرف کے جتنے نمازی ہیں آپ سب کی نیت کر رہے ہیں السلام علیکم، تم سب پر اللہ کی سلامتی ہو۔ اور بائیں طرف سلام پھیر رہے ہیں تو بھی الفاظ کہہ رہے ہیں تم سب پر اللہ کی طرف سے سلامتی اور رحمت ہو۔ ایسا کلمہ سکھایا ہے، سبحان اللہ، اس کو ہم اپنی زندگی میں بھی رائج کریں، جس سے ملے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہرحال یہاں تک الفاظ کا ترجمہ پورا ہو گیا، تو ساتھی کوشش کریں، سنانے کی کوشش کریں انشاءاللہ، اس میں شرم کی کوئی بات نہیں، جیسے جیسے جس کو موقع ملتا جائے اپنی نماز ضرور سنائیں تاکہ الفاظ کی درستگی بھی ہو اور جو ترجمہ ہے وہ ہمیں معلوم ہو۔ اور اس کی وجہ بتائی تھی، ایسا نہ ہو کہ 30 سال سے ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور ہمیں نماز کا ترجمہ ہی نہیں معلوم ہو کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں، تو بڑی ہی حسرت اور افسوس کی بات ہوگی۔ تو ہر ساتھی دل جمعی کے ساتھ آگے بڑھ کر اس کا ترجمہ لفظ بلفظ بہترین انداز میں یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو دینی معاملات میں خوب آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔